بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے اس چینل پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک بوئنگ 747 ہوائی جہاز کی لینڈنگ کی ویڈیو ہے، جس میں یہ پیسنجر فلائٹ گرج چمک اور بارش کے طوفان میں لینڈنگ کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ رن وے 12 کی طرف آئی تھی۔ اس رن وے پر ILS انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم یعنی ہوائی جہازوں کو محفوظ طریقے سے لینڈ کروانے والے آلات انسٹال نہیں تھے۔ اس فلائٹ کے پیچھے پیچھے خراب موسم کا ایک بہت بڑا پیچ بھی تھا جو فتح جنگ کی طرف سے اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت ضروری تھا کہ یہ 747 ہوائی جہاز جلد از جلد لینڈ کر جائے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک VVIP ڈپارچر بھی تھا۔ صدر پاکستان کے ہوائی جہاز نے ٹیک آف کرنا تھا۔ جس طرح PIA کے بوئنگ 747 ہوائی جہاز کو شدید گرج چمک اور بارش کے طوفان کی وجہ سے لینڈ کرنے کی جلدی تھی، تو انہی وجوہات کی وجہ سے VVIP فلائٹ کا ڈپارچر بھی بہت جلدی میں ہونا تھا۔ چونکہ صدر پاکستان کی فلائٹ کو VVIP پرائیورٹی حاصل تھی، اس لیے 747 ہوائی جہاز کو کافی مشکل حالات میں ہولڈ کرنا پڑا، جو میں نے ویڈیو میں بھی ایکسپلین کیا تھا۔ اس ویڈیو پر میرے ویورز کے بہت زیادہ کمنٹس اس طرح کے آئے کہ اس ایک شخص کے لیے اتنے زیادہ مسافروں کو کیوں خطرے میں ڈالا گیا اور انہیں ہولڈ کیوں کروایا گیا۔ آج کی ویڈیو میں نے خاص طور پر اسی لیے بنائی ہے کہ آپ کو اپنی ڈیوٹی میں VVIP فلائٹس کے بارے میں دلچسپ باتیں سنا سکوں اور کچھ جوابات اوپر کی ویڈیو کے بھی دے دوں۔ سب سے پہلے تو PIA کے بوئنگ 747 کے ہوائی جہاز کے کیپٹن کا فیصلہ تھا کہ وہ لازمی اسلام آباد لینڈ کرے گا، جس کے لیے اس نے خود اپنی مرضی سے VVIP فلائٹ کے بعد لینڈنگ کے لیے ہولڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس کی لینڈنگ VVIP ڈپارچر کے بعد ہوگی۔ VVIP فلائٹس یعنی پرائم منسٹر اور صدر پاکستان کی فلائٹس کا پروٹوکول بالکل واضح ہے اور یہ پہلے سے طے شدہ اور شائع کیا گیا ہے۔ اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے اور ہر آنے والی فلائٹ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اگر VVIP کی وجہ سے ایئرپورٹ بند ہے تو پرائیورٹی پہلے VVIP کو ہی ملے گی اور ان کی لینڈنگ VVIP کے بعد ہوگی۔ تو اس میں نہ تو VVIP کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی میرا۔ اب میں آپ کو VVIP فلائٹ کی ہینڈلنگ کے بارے میں کچھ بہت دلچسپ واقعات سنانا چاہتا ہوں جو میری ڈیوٹی میں پیش آئے۔ ان فلائٹس کو ہینڈل کرنا بہت نازک اور مشکل کام تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کے قوانین کے مطابق نارمل حالات میں لینڈنگ اور ٹیک آف کرنے والی مسافر بردار فلائٹس یعنی پیسنجر فلائٹس پر VVIP فلائٹ کو پرائیورٹی حاصل ہوتی ہے۔ میں نے 1988 سے 2022 تک یہ فلائٹس ایز ایئر ٹریفک کنٹرولر اور انچارج کے طور پر ہینڈل کی ہیں۔ یہ ایسی فلائٹس ہوتی ہیں جس میں مس ہینڈلنگ کی وجہ سے نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ان فلائٹس میں نہ صرف پاکستان کی VVIP بلکہ دنیا بھر سے پاکستان آنے جانے والے VVIPs کی فلائٹس بھی شامل ہیں، جو وزٹ یا کسی کانفرنس کے لیے پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان VVIP فلائٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں جو پاکستان کی فضائی حدود سے گزر کر جاتی تھی۔ VVIP فلائٹس کا سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا تھا، جس میں ایئرپورٹ کا بند کرنا بھی شامل تھا۔ 1989 میں لاہور میں ایک سربراہی کانفرنس ہوئی۔ میں نے لاہور ایئرپورٹ پر نیا جوائن کیا تھا اور میری فلائٹ انفارمیشن سینٹر FIC میں ٹریننگ ہو رہی تھی۔ لاہور ایئرپورٹ پر پروٹوکول کی ایک ٹیم موجود تھی جو آنے والی VVIP فلائٹس کی آنے کی اطلاع انہیں ریسیو کرنے والی پارٹی کو پہنچاتی تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے ہم نے VVIP فلائٹ کے پہنچنے کا ٹھیک وقت اور پارکنگ سٹینڈ نمبر وغیرہ پروٹوکول کو فون پر دینا ہوتا تھا، کیونکہ ان VVIP کو ریسیو کرنے کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر نے آنا ہوتا تھا۔ یہ بہت نازک کوارڈینیشن ہوتی تھی۔ اگر غلط وقت یا پارکنگ سٹینڈ نمبر بتا دیا جائے تو پھر بس نوکری خطرے میں تھی۔ ہماری شفٹ ڈیوٹی پر تھی اور ایک افریقن ملک کی VVIP فلائٹ کا ارائیول ہمیں ملا۔ جب یہ فلائٹ لینڈنگ سے تھوڑی دور تھی تو ہم نے آپس میں ریکنفرم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اس فلائٹ کی انفارمیشن پاس کر دی ہے یا نہیں۔ تو ہمارے انسٹرکٹر نے کہا کہ انہوں نے یہ انفارمیشن پاس کر دی ہے۔ اس وقت ہمارے باس، جنہیں سیٹو بھی کہا جاتا تھا، وہ اپنی جیپ میں اس پارکنگ سٹینڈ پر موجود تھے جہاں اس ہوائی جہاز نے پارک ہونا تھا۔ جب یہ VVIP ہوائی جہاز لینڈ کر گیا تو باس نے وائرلیس پر کنٹرول ٹاور کو پوچھا کہ فلائٹ انفارمیشن سینٹر سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا اس کی انفارمیشن پروٹوکول کو دے دی تھی یا نہیں۔ تو ہمارے انسٹرکٹر نے کہا کہ انہیں بتا دیں کہ ہم نے انفارمیشن پاس کر دی ہے۔ بہرحال ہم نے فلائٹ انفارمیشن سینٹر کے بند کمرے میں بیٹھ کر اپنی ڈیوٹی جاری رکھی اور ہمیں پتہ نہ چلا کہ باہر کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد فلائٹ انفارمیشن سینٹر کا دروازہ زوردار آواز میں کھلا
اور ہمارے باس شدید غصے کی حالت میں اندر آئے۔ آتے ہی انہوں نے ہمارے انسٹرکٹر کو خوب ڈانٹا، بہت گرج چمک کے ساتھ۔ جب وہ خوب بول چکے تو ہمیں اپنے آفس میں آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ 2 بجے جب ہم نے ڈیوٹی ختم کی تو ہم 3 بندے ان کے دفتر میں پہنچ گئے، جو اس فلائٹ انفارمیشن سینٹر کے برابر میں کنٹرول ٹاور کے نیچے ہی واقع تھا۔ خلاف توقع وہ اچھے موڈ میں تھے اور ہمیں بیٹھنے کا کہا۔ پھر ہنستے ہوئے ہمیں روداد سنانے لگے کہ جب VVIP ہوائی جہاز پارکنگ سٹینڈ پر کھڑا ہو گیا اور اس ہوائی جہاز میں سے پرائم منسٹر باہر آئے تو اس وقت انہیں ریسیو کرنے کے لیے ہماری طرف سے کوئی VVIP یعنی پرائم منسٹر موجود نہیں تھے۔ ہمارے باس کہنے لگے کہ انہوں نے اپنے برابر میں کھڑے ہوئے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے انسپیکٹر کو اپنے ساتھ لیا اور ہوائی جہاز کی سیڑھیوں کے قریب ہو گئے۔ جیسے ہی VVIP پرائم منسٹر نیچے اترے، میرے باس نے آگے بڑھ کر انہیں ہاتھ ملایا اور ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے انسپیکٹر نے انہیں سیلوٹ کیا۔ پھر وہ ان پرائم منسٹر کو لاؤنج میں لے گئے اور پروٹوکول کی پارٹی کے سپرد کر دیا۔ وہاں انہیں کافی دیر بیٹھنا پڑا، پھر ان کی گاڑیاں وغیرہ آئیں۔ اس طرح ہمارے باس نے ایک بگڑی ہوئی صورتحال کو سنبھالا۔ انہوں نے ہمیں محتاط رہنے کا کہہ کر چھوڑ دیا۔ ریڈار پر اپنی ڈیوٹیز کے دوران مجھے VVIP ہوائی جہازوں کو پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے پر اسکاٹ کا بھی تجربہ ہوا۔ یہ آنے والے VVIP ہوائی جہازوں کو سلامی پیش کرنے کا ایک انداز ہے جس میں ہمارے لڑاکا ہوائی جہاز اس VVIP فلائٹ کو دونوں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور پھر لینڈنگ تک ان کے ساتھ ونگ ٹپس پر رہتے ہیں۔ یہ بڑی اسپیشل صورتحال ہوتی ہے اور اس کی ہینڈلنگ بھی بہت اسپیشل ہے۔ بہت ایکسائٹنگ ماحول تھا۔ لاہور فلائٹ انفارمیشن سینٹر میں ایک اور بہت اہم کام ہوتا تھا۔ جب کبھی کوئی VVIP ہمارے ملک کی فضائی حدود سے گزرتے تو خیر سگالی کا پیغام ضرور دیتے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ پائلٹ ہمیں کہہ دیتے کہ VVIP کا پیغام میں نے ریکارڈ کروانا ہے۔ چنانچہ ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر آن کر لیتے اور ساتھ ہی پیغام لکھنے لگ جاتے۔ پھر ہم اس پیغام کو ایک سگنل کی صورت میں منسٹری آف فارن افیئرز کو بھیج دیتے۔ یہ کام کافی لمبا چوڑا اور اہم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر امریکی صدر کی آمد پر خصوصی سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے۔ کچھ مقامات کی سیکیورٹی کی خاطر آنے والی دوسری فلائٹس کا راستہ بھی بدلا گیا۔ ہمارے ساتھ یونٹ میں امریکی حکام موجود تھے۔ امریکی صدر کی فلائٹ کی ہینڈلنگ کے دوران اس وقت ایک سنسنی خیز صورتحال پیدا ہو گئی جب اسلام آباد کی طرف آنے والی PIA کی ایک فلائٹ کے پائلٹ نے راستہ بدلنے کے لیے لمبی چوڑی انسٹرکشنز کو فالو نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ہمارے ساتھ بحث میں پڑ گئے۔ ان چند لمحوں میں PIA کا یہ ہوائی جہاز تھوڑا سا آگے اسلام آباد کی طرف آ چکا تھا۔ ہمارے ساتھ یونٹ میں بیٹھے امریکی افسر نے اپنا ہاتھ سرخ رنگ کے فون پر رکھ لیا تاکہ فوری ایکشن لیا جا سکے، لیکن پھر میں نے سخت لہجے میں PIA کے پائلٹ کو بات سمجھا دی اور فلائٹ ٹھیک راستے کی طرف مڑ گئی اور سچویشن سیو ہو گئی۔ ایک مرتبہ اسکردو ایئرپورٹ پر ایک VVIP ہوائی جہاز نے لینڈ کیا۔ یہ اس طرح کے ہوائی جہاز کی اسکردو ایئرپورٹ پر پہلی لینڈنگ تھی۔ وہاں کے ایئرپورٹ مینیجر نے اسکردو میں PIA کے انچارج سے پوچھا کہ اس ہوائی جہاز کے لیے CD کا کیا بنا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس سٹیئرز موجود ہیں۔ جب یہ ہوائی جہاز لینڈ کر گیا تو CD ہوائی جہاز کے ساتھ لگائی گئی تو پتہ چلا کہ یہ CD اونچائی میں کم ہے۔ چنانچہ VVIP ہوائی جہاز کے اندر ہی بیٹھے رہے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے۔ آپ خود سوچئے کیا ہوا ہوگا۔ پھر سیڑھی کے اوپر ایک لکڑی کا ڈبہ رکھ کر انہیں نیچے اتارا گیا۔ اسکردو ایئرپورٹ پر ساری شفٹ سسپینڈ کر دی گئی۔ میں بھی اسکردو ایئرپورٹ پر 14 ماہ ایئرپورٹ مینیجر رہا ہوں۔ میرے وہاں ہوتے ہوئے ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان کا ارائیول پلان ہوا تھا۔ مجھے پہلے والی VVIP فلائٹ کا پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، چنانچہ میں نے بہت احتیاط سے اپنی پوری کوارڈینیشن کی۔ میں نے یہ کام لکھ کر کیا تاکہ ریکارڈ رہے۔ اس کے علاوہ فزیکلی جا کر خود اس سیڑھی کی انسپیکشن بھی کی۔ اس VVIP فلائٹ کی آمد کے سلسلے میں اسکردو میں خوب تیاریاں کی گئی تھیں۔ بہت رونق تھی اور گہما گہمی تھی۔ ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان کی رہائش کے لیے شگر میں راجہ کے ٹریڈیشنل محل کو رینوویٹ کیا گیا۔ راجہ کا یہ محل بہت پرانا اور اینٹیک تھا۔ اسے بہت لگزوریس انداز میں سجایا گیا۔ VVIP کے لیے کھانے پینے کا سب سامان ایک خصوصی فلائٹ میں فرانس سے لایا گیا۔ بدقسمتی سے موسم کی خرابی کے باعث پرنس کریم آغا خان کی فلائٹ کینسل ہو گئی۔ بہت مایوسی ہوئی۔ شگر میں راجہ کے محل میں پرنس کریم آغا خان کا کمرہ اب اس خوبصورت سرینا ہوٹل کا سب سے اہم اور مہنگا ترین کمرہ ہے۔ مجھے بھی یہ کمرہ دیکھنے کا اتفاق ہوا اور سرینا ہوٹل میں سٹے بھی میں نے کیا۔ ایک مرتبہ لاہور سے پرائم منسٹر نے سیلابی علاقوں کا دورہ کرنا تھا،
ان کی فلائٹ میری ڈیوٹی میں ٹیک آف کی۔ مجھے پائلٹ نے جو ایسٹیمیٹس مختلف جگہوں پر پہنچنے کا وقت بتایا تھا، میں نے وہ ملتان ایئرپورٹ کو پاس کر دیا۔ یہ ہوائی جہاز ملتان ایئرپورٹ پر وقت سے 20 منٹ پہلے لینڈ کر گیا۔ اس وقت پرائم منسٹر کو ریسیو کرنے کوئی نہیں پہنچا تھا۔ بہت ہنگامہ ہوا اور پرائم منسٹر آفس سے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی کو پیغام دیا گیا کہ لاہور ایئر ٹریفک کنٹرول کی پوری شفٹ سسپینڈ کر دی جائے۔ مجھے یہ پریشان کن اطلاع ملی تو میں نے فوراً اس VVIP فلائٹ کے پائلٹ کو ملتان میں ہی فون کیا اور انہیں یہ ساری بات بتائی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، بہرحال میں خود اسے ہینڈل کر لوں گا۔ یہ VVIP ہوائی جہاز جب لاہور واپس لینڈ کیا تو یہ پائلٹ فلائٹ انفارمیشن سینٹر میں ہمارے آفس میں آئے اور میں نے انہیں ریسیو کیا۔ وہ مجھے بتانے لگے کہ ملتان سے ٹیک آف کرنے کے بعد انہوں نے ڈائریکٹلی پرائم منسٹر سے ہوائی جہاز میں ہی یہ بات کر لی تھی، جس کے نتیجے میں یہ معاملہ رفع دفع ہو چکا ہے۔ ان دنوں VVIP فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ 30 منٹ کے لیے بند کر دیا جاتا تھا۔ ایک روز دوپہر کے وقت لاہور ایئرپورٹ پر کافی ہوائی جہاز اس VVIP فلائٹ کے انتظار میں مسافروں کو ہوائی جہازوں میں بٹھا کر تیار کھڑے تھے، روانگی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب پرائم منسٹر کی فلائٹ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کی تو کسی فلائٹ کے پائلٹ نے وائرلیس پر VVIP فلائٹ کے بارے میں کچھ بات کہی۔ اس پر VVIP فلائٹ کے کیپٹن نے وائرلیس پر کہا کہ ان پائلٹ سے کہیں کہ پرائم منسٹر نے ان کی بات سن لی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کو سب میری وجہ سے انتظار کرنا پڑا۔ پرائم منسٹر نے اسی وقت وائرلیس پر یہ ہدایات جاری کی کہ آئندہ ایئر فیلڈ VVIP موومنٹ کے لیے بند نہیں کی جائے گی۔ بعد میں یہ انسٹرکشنز لکھ کر بھی بھجوا دی گئیں اور ایئر فیلڈ 30 منٹ کے بجائے اب صرف 5 منٹ کے لیے بند ہوتی تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ ریڈار پر اپنی پوسٹنگ کے دوران ایک سربراہ کانفرنس میں بہت ساری VVIP فلائٹس کو ایک ہی وقت میں ہینڈل کرنے کا موقع ملا۔ ایئرپورٹ پر پروٹوکول پارٹی ہمیں ٹائم بتاتی تھی کہ اتنے منٹ پر فلاں ہوائی جہاز ٹچ ڈاؤن کرے گا، کیونکہ انہیں ریسیو کرنے کے لیے ایک پلان بنایا گیا تھا۔ اس روز میرے پاس ایک وقت میں 8 VVIP ہوائی جہاز ہولڈ میں تھے، ہوا میں تھے اور ارائیول کی لائن میں لگے ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ انہیں ہوا میں 1 سے 1.5 گھنٹہ ہولڈ کروانا پڑا تھا۔ بہت نازک ہینڈلنگ تھی۔ کئی مرتبہ پروٹوکول نے نہ صرف ان ہوائی جہازوں کو لیٹ کرنے کا بھی کہا بلکہ ان کی ترتیب بھی چینج کی۔ اسی دوران میں ایک VVIP فلائٹ نے ایندھن کم ہونے کا اعلان کر دیا اور پھر ہم نے پروٹوکول کے ساتھ بات کر کے اس فلائٹ کو سب سے پہلے ایڈجسٹ کیا اور لینڈ کروایا۔ پاکستان کے ایک صدر صاحب کی فلائٹ اسلام آباد ایئرپورٹ سے بہت مرتبہ ہینڈل کی۔ بہت خاص اور یونیک طریقہ کار ہوتا تھا، بہت سٹریس اور ٹینشن ہوتی تھی۔ انہی کی ایک فلائٹ کی گلگت میں لینڈنگ کو ہینڈل کرنے کے لیے میری ڈیوٹی اسلام آباد ایئرپورٹ سے گلگت ایئرپورٹ پر لگائی گئی۔ اس روز PIA کی صبح کی پہلی فلائٹ سے ایک مسافر کو اتار کر مجھے بٹھایا گیا اور میں پیچھے آنے والی VVIP فلائٹ سے پہلے گلگت پہنچ گیا۔ سیدھا کنٹرول ٹاور میں چلا گیا۔ خوبصورت نظارے تھے، کیا زبردست کرسپ سرد صبح تھی، نیلا آسمان بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ گلگت کنٹرول ٹاور میں میرے اسٹوڈنٹ نے پراٹھے، انڈے اور دودھ پتی کا شاندار ناشتہ تیار کروا رکھا تھا۔ یقیناً اس خوبصورت ماحول میں یہ میری زندگی کا لذیذ ترین ناشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔